السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 4 اور 5 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کسی بھی ایسی سوسائٹی میں جس میں کچھ بدکار مرد اور عورتیں ہیں اس کا نقشہ کھینچا تھا، اور اسی لیے ان حدود کو ارشاد فرما رہے ہیں، قانون سازی فرما رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اس طرح کا فعل نہ تو خیالات میں ہونا چاہیے، نہ ہی کوئی عملی اس کی پریکٹس ہونی چاہیے، ورنہ معاشرے کے اندر جو بدکار مرد ہیں ان کا رجحان بدکار عورتوں کی طرف ہوگا، بدکار عورتوں کا بدکار مردوں کی طرف ہوگا۔ ظاہر ہے مومن اور مسلمان اور صالح فطرت کے جو انسان ہیں وہ تو یہ کام نہیں کر سکتے، اور جب یہ کام بدکار مرد اور عورت آپس میں کریں گے اور ان کا رجحان ہوگا تو سوسائٹی تباہ ہو جائے گی، لہٰذا ان پر حد زنا قائم ہوگی۔ آج کی آیات مقدسہ میں حد قذف بیان کی جا رہی ہے۔ حد قذف کیا ہے کہ اگر کوئی شخص پاک دامن عورت پر وہ تہمت لگاتا ہے بدکاری کی، پہلے تو بدکار مرد اور عورت کی سزا ہو گئی، لیکن اگر کوئی کسی پہ تہمت لگا دے، بہتان لگا دے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اس کا بھی باقاعدہ قانون بنا دیا۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ ایسے ہیں جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اگر زنا کی انہوں نے تہمت لگائی، الزام لگایا ہے، اب اس کا اصول یہ ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کریں۔ جن 4 گواہوں نے دیکھا ہے اس فعل کو، 4 گواہ پیش کیے جائیں، لیکن اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا، ثم لم یأتوا، پھر وہ نہ لائے بأربعۃ شہداء، 4 مرد جو گواہ کے طور پہ ہیں ان کو پیش نہیں کر سکے، فاجلدوہم 80 جلدہ، پہلی سزا تو ان کی یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تہمت لگانے والے کو جو قاذف ہے اس پر حد جاری کی جائے گی اور 80 درے لگائے جائیں گے۔ کیوں؟
جس طرح وہ بدکاری کا فعل عمل شنی تھا، برا فعل تھا، اسی طرح کسی پاک دامن عورت پر کوئی ایسی تہمت لگانا یہ بھی برا فعل ہے، اس سے بھی معاشرے میں انتشار اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَجْلِدُوهُمْ، پس ان کو مارو 80 جلدہ، 80 درے۔ نمبر 2، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی کبھی بھی کسی موقع پر کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے یہ جو عمل کیا ہے یہ خطرناک عمل تھا، تہمت لگائی، تو جو تہمت لگانے والا شخص ہے وہ تو کسی کے متعلق کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لہذا ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ مردود الشہادت کہلائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ پابندی لگا دی کہ جو تہمت لگانے والا ہے وہ درست گواہی نہیں دے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ فاسق وہ شخص ہوتا ہے جو کسی سماج میں انتشار پیدا کرتا ہے، کسی سماج میں اور معاشرے کے اندر اس کی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فاسقین کی جو تعریف کی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ 3 فاسق کی 3 جو نشانیاں ہیں یاد رکھیے۔ پہلی نشانی یہ ہے نقض عہد کرتا ہے، وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس سے بھی انسانی سماج کو نقصان پہنچتا ہے۔ دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کی بجائے رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتوں میں دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ اور تیسری ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ زمین میں فساد کیا ہے؟ فساد فی الارض کی اصطلاح کئی دفعہ گزر چکی ہے کہ انسانوں کے درمیان ایسے نظریات، ایسے خیالات، ایسی فلسفی پیش کریں گے جس سے سوسائٹی میں توڑ پیدا ہو، فرقہ واریت پیدا ہو، انتہا پسندی پیدا ہو، خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی پیدا ہو، انسان سے دور ہوتا چلا جائے، قریب ہونے کی بجائے دور ہونا شروع ہو جائے، جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ حقیقی بہن بھائی ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قریب ہونے کے تصور کے بجائے دور ہونے کے تصورات پیش کیے جاتے ہیں، نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ عداوت، بغض، حسد، یہ تو شیطان اس کا مرکز ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اور وہی شیطان جو کام کرنا چاہتا ہے، شیطانی جماعتیں کام کرنا چاہتی ہیں، اس سے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ جو تہمت لگانے والے ہیں یہ فاسق لوگ ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، اللہ رب العزت پہ بھی قربان جائیں، اللہ پھر بھی گنجائش رکھتے ہیں۔ تہمت لگا دی لیکن توبہ کر لی، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو درست کر لیا، اللہ کے سامنے توبہ کر لی، اپنے آپ کو درست کر لیا، اللہ سے وعدہ کر لیا، اپنے آپ کو عفت اور عصمت کے اعتبار سے پاک باز بنا لیا، اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں،
مہربان ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو اللہ نے پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، وہ مردود الشہادت ہے، وہ ایسے رہے گا۔ پچھلے اس قذف کی جو سزا ہے وہ برقرار رہے گی۔ ہاں ویسے اللہ اس کو معاف کر دیں، آنے والی زندگی میں اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرما لیں اور اس کو سرخرو کر دیں، اللہ کے سامنے وہ سرخرو ہو جائے، سوسائٹی میں اپنا کوئی اچھا کردار بنا لے، اپنے اندر تقوی پیدا کر لے، وہ اللہ نے فرما دیا کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ حد قذف کے متعلقہ جو آیات ہیں، اللہ رب العزت نے یہاں جو قانون سازی ارشاد فرمائی تو کسی پر تہمت لگانے اور بہتان لگانے سے بھی اللہ نے روک دیا ہے۔ اسی طرح چغلی اور غیبت سے اللہ نے روک دیا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اس کی تفصیلات ہم پڑھیں گے۔ ہر وہ شکل جس سے انسانی معاشرے کو نقصان ہو سکتا ہے، کوئی سوچ ہو، کوئی نظریہ ہو یا کوئی عمل و کردار ہو، اللہ نے اس کو روک دیا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ وہ سماج تشکیل دینا چاہتے ہیں، وہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں جو ذہنی اعتبار سے بھی صاف ستھرا ہو، جو نظریے کے اعتبار سے، فلسفی کے اعتبار سے صاف ستھرا ہو، اور جو عمل و کردار کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا ہو، جس میں ہم ایک دوسرے کے معاون بنیں، ایک دوسرے کے سہولت کار بنیں، تعاون باہمی کی بنیاد پر آگے بڑھیں۔ اللہ تو ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو جو معاشرے کو فائدہ دیتی ہیں وہ فرض قرار دے دی، جو نقصان پہنچاتی ہیں وہ حرام قرار دے دی، وہ حدود میں لے آئے۔ کتنا پیارا ہمارا دین اسلام ہے، کس طرح کا سماج اور معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں اللہ رب العزت، آج ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور عمل و کردار میں اللہ رب العزت جامعیت پیدا فرمائیں۔ ایک جامع دعا ہم رمضان المبارک میں بھی سیکھتے رہے ہیں، لیکن وہ یاد رکھنی ہے، ہر نماز میں کیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے اور آیت مقدسہ نمبر 201 ہے۔ بڑی جامع دعا ہے، ہر نماز کے بعد بھی کیجئے، اور جب بھی دعا کریں یہ دعا لازمی کیجئے، اس میں دنیا کی بلائی بھی ہے، آخرت کی بلائی بھی ہے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔